السلام علیکم ویورز، میں ہوں حفصہ سید FM 101.4 میرپور کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں دو ایسی فیمیل گیسٹس کے ساتھ جو آج کی جنریشن کے لیے بہت ہی بڑی انسپریشن ہے. میرے ساتھ موجود ہے آمنہ بشارت اینڈ ندا فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہے. شکر. آمنہ بشارت اینڈ ندا فاطمہ، آپ دونوں انڈیپینڈنٹلی اپنی جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن کی ایشوز ہیں اس کو خود ہینڈل کریے، بائک چلاتی ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے آج کے دور میں. اینڈ میرپور جیسے سٹی میں یہ اسٹیپ لینا اور لائک وی نو اباؤٹ دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ جرنی کس طریقے سے اسٹارٹ ہوئی، کس چیز نے آپ کو انسپائر کی ہے؟ آمنہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ مجھے شروع سے ہی بہت شوق تھا بائک چلانے کا. تو مجھے سب سے زیادہ مطلب ابو سے انسپائر ہوئی تھی میں کہ جس طرح سے اب ہمارے پاس بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو ٹرانسپورٹ کا بھی کافی ایشو بنتا تھا. جب تک میں بائک نہیں نہ چلاتی تھی اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جب بھی کہیں پہ موو کرنا پڑتا تھا ہم لوگ ویٹ کرتے تھے رکشہ وغیرہ کا، ٹھیک ہے، ہم تاکہ ہم لوگوں کو وہ ملے اور ہم لوگ آگے پیچھے جائیں. لیکن پھر جب مجھے پتہ چلا کہ دیکھیں اب ہمارے پاس ٹائم بہت ویسٹ ہو رہا تھا اس طرح سے ہم لوگوں کا، تو ابو کو میں نے بولا کہ مجھے چلانا سکھا دیں وہ. تو پھر مجھے ابو سے ہی مطلب انہوں نے سکھایا تھا مجھے. شروع میں ڈر تو لگا ہوگا کیونکہ ڈر لگا تھا، لڑکے بائک چلاتے ہیں تو یہ اور ڈانٹ بھی مجھے بہت پڑی ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ مطلب شروع میں تو میں نے کئی دفعہ ٹھوکا بھی بہت ہے، لیکن پھر اس کے بعد میری پریکٹس ہو گئی تھی میری کافی اچھی. اس کے بعد مطلب جب میں نے خود روڈ پہ آنا شروع کیا تھا تب تھوڑا سا مجھے ہوتا تھا کہ مطلب بوائز دیکھ رہے ہیں، مطلب کوئی اس طرح سے دیکھ رہا ہے، میں تھوڑی نروس بھی ہوتی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے کہا کہ نہیں یار، اگر دیکھو کہ میں نکلی ہوں تو اب مجھے کوشش کرنی پڑے گی، اب ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا مجھے. پھر مجھے آہستہ آہستہ عادت ہو گئی تھی اس طرح. ندا، آپ کی جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی؟ میں انسپائر ہوئی تھی اپنی فرینڈ سے. اوکے. چلانا اسٹارٹ کیا تو پھر میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی چلاؤں. تو آپ نے کس سے سیکھا؟ میں نے بھی اپنے فادر سے سیکھا. شروع میں اوبیسلی آپ کو کافی سارے چیلنجز آئے ہوں گے، تو ان کو کس طریقے سے آپ نے ڈیل کیا؟ بس یہ سوچا کہ اب یہ کرنا ہے، شوق تھا، شوق پورا کرنا تھا. یہ شوق تھا آپ کے لیے یا ضرورت بھی ہے؟ ضرورت تو ایسے نہیں، میرے فادر بھی ہیں، میرا بھائی بھی ہے، تو وہ مجھے مطلب اگر کہیں جانا ہو تو مجھے چھوڑ بھی سکتے ہیں، لے کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن مجھے شوق تھا. اور جب اسٹارٹ ہوتے ہیں اوبیسلی فادر تو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بھائی ہوتے ہیں جو تھوڑا سا منع کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ ہوتا ہے ساری چیزوں کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے. تو آپ کے بھائی نے مطلب اعتراض تو نہیں کیا تھا؟ نہیں، وہ چھوٹا ہے اسی اس بارے میں، وہ تو اتنا اس نے اعتراض وغیرہ نہیں کیا. لیکن سیکھا میں نے اپنے فادر سے، بھائی سے نہیں سیکھا. تو ویسے آمنہ مطلب آپ بائک اوبیسلی چلاتی ہیں، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹلی چلاتی ہیں، تو کس طریقے سے مطلب لائک کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو اس میں شروع کیا آپ نے؟ آئی تھنک 2023 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ. مجھے جب میں نے یونی میں ایڈمیشن لیا تھا تب مجھے کافی ایشو بن رہا تھا ٹرانسپورٹ کا، ٹھیک ہے. میرے فادر بھی بزی ہوتے تھے، چھوٹی سسٹرز وغیرہ بھی کالج اسکولس میں جا رہی تھی تو اس وقت، تو ابو کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا اس ٹائم پہ. اس سے پہلے میں مطلب گھر میں چلاتی تھی، اپنے محلے میں چلاتی تھی، لیکن اس کے بعد جب مجھے یونی کے لیے پرابلم بن رہی تھی تو پھر میں نے چلانا اسٹارٹ کیا تھا. تو اسٹارٹنگ میں مجھے میرے فادر مطلب میرے ساتھ جاتے تھے بائک پہ، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اب ایک دفعہ اکیلے آنے دیں آپ. تو پھر اسی طرح سے میرے 1-2 منتھ گزرے. میں اپنی سسٹر کو بھی ساتھ رکھتی تھی، صرف مجھے شروع میں ڈر لگتا تھا، تو لیکن اس کے بعد میں نے ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیا. تو پھر میں نے کہا نہیں اب اکیلے جانا پڑے گا مجھے. تو پھر اور آج آپ اسٹوڈیو بھی اپنی بائک پہ آئی ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ. تو ویسے آپ نے اپنی فرینڈس کو اوبیسلی کانفیڈنس دیا، ان کو موٹیویٹ کیا آپ نے، تو اپنی سبلنگس کو بھی کیا، اپنی سسٹرس کو؟ میں نے بہت کیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ڈرتی ہیں اس چیز سے. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید مطلب وہ نروس ہو جائیں گی چلاتے ہوئے بائک، تو وہ نہیں آتی آگے اس طرح سے. اچھا، ویسے آمنہ لائک اوبیسلی چیلنجز آتے ہیں، اینڈ بینگ اے گرل یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے چیزوں کو مینیج کرنا، اور ایسی چیزیں جو کہ ہم لوگوں نے صرف مردوں کو ہی کرتے ہوئے دیکھی ہے وہ چیزیں ایکسپیرینس کرنا اوبیسلی مشکل ہوتا ہے. تو آپ یونیورسٹی جاتی ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، تو یونیورسٹی میں اوبیسلی آپ کے بوائے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ، تو کبھی ایسا آپ کے ساتھ کچھ ہوا کہ وہاں پر کسی نے آپ کو لائک ہوتا ہے نا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے انسان کا، لیکن کوئی بندہ سامنے والا اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ وہ سارا کانفیڈنس آپ کا لو ہو جاتا ہے، تو کبھی یونیورسٹی میں آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو آیا؟ اسٹارٹنگ میں میرے فرسٹ سیمسٹر میں ایک میرے کلاس کا ہی لڑکا تھا، تو ڈیورنگ پریزنٹیشن، ٹھیک ہے، اس نے کوئی کمنٹ کیا تھا میرے پہ، اس نے مطلب بائک کے ریلیٹڈ کمنٹ کیا تھا، کہتا ہے اوے یہ بائک والی لڑکی ہے، ایسے بولا. تو مجھے تھوڑی سی نا مطلب ہچکچاہٹ ہوئی تھی اس بات پہ کہ اس نے ایسے کیوں بولا. میں پہلے چپ رہی تھی، مطلب نہیں میں نے اس کو آگے سے رپلائی دیا. بٹ پھر اس کے بعد جب وہ کلاس سے باہر گیا، پھر میں نے کہا اگر میں آج چپ ہو جاؤں گی، دیکھو اگر میں آج چپ ہوگی تو میں ڈروں گی اس طرح سے، بار بار میرے سامنے آئے گا، میں تو ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گی. تو پھر جب میں نے گئی، میں نے جا کے بولا کہ مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ میرے بائک چلانے سے آپ کو اتنا ایشو کیوں ہو رہا ہے. تو پھر اس نے مجھے آگے سے بولا کہ نہیں آپ مطلب بائک چلاتی ہیں تو
پھر اس کے بعد مجھے اس نے ایکسکیوز بھی کیا تھا, کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے ایشو نہیں ہے, لڑکیاں بائک نہیں چلاتی. تو اس کے بعد تھوڑا سا مجھے وہاں سے فیل ہوا تھا کہ بوائز اس طرح سے سوچتے ہیں ہمارے بارے میں. لیکن جہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں اوبیسلی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اوبیسلی وہ اسٹرینجرس بھی ہوں گے لیکن وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے. تو اس بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی واقعہ ہے جو آپ سنانا چاہیں. لاسٹ ٹائم ابھی میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت یہ ہوا تھا کہ مجھے میں چل ماحول میں آ رہی تھی, لیکن اچانک سے ایسے ہوا تھا کہ میرے آگے نا ایک کار آ گئی تھی, اس وجہ سے میرا بائک جا کے اس کو لگا تھا. تو اس بات پہ نا کافی ایشو بنا تھا پہلے, لیکن پھر مجھے جب فیملی نے بولا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, میں کافی ڈر گئی تھی. اور میں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں مجھے آئی تھنک چھوڑ دینا چاہیے, مجھ سے نہیں چل رہا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے سپورٹ کی, تو میری فیملی اس طرف سے بہت سپورٹیو ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا نہیں بیٹا یہ تو ہوتا رہتا ہے, اگر اب تم گری ہو تو تمہیں زیادہ اچھے سے اب چلانا آ جائے گا. تو میرے فادر نے مطلب یہ ایک میتھ ہی ہے کہ مطلب لڑکیاں ڈرائیو کریں گے تو ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوگا, یہ لڑکوں کا بھی ہوتا ہے. اب تو ڈائلاگ بنا ہوا ہے کہ لڑکی نے مارا ہے, لڑکی نے مارا ہے لڑکیوں کو. اچھا یہ تک بھی بولا جاتا ہے ہمارے میرپور میں, تو اسپیشلی یہ بولا جاتا ہے کہ لڑکیاں بائک کیوں چلاتی ہیں. یہ چیز بہت اس ایریا میں تو بہت زیادہ کامن ہے. ندا آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگی ہو, یا اس کے بعد جیسے بھی آپ کو لائک کس قسم کے حالات فیس کرنے پڑے؟ میرا بھی ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں غلطی میری نہیں تھی, غلطی اس لڑکے کی تھی جس نے مجھے مارا تھا, کیونکہ وہ موبائل یوز کر رہا تھا وہ بائک چلاتے ہوئے, اور وہ اس کو پتہ نہیں چلا اور وہ رانگ سائڈ پہ آ گیا. تو بہت زور سے ٹکر ہوئی تھی ہم لوگوں کی, اور ہاسپٹل میں رہے تھے 2 دن ہم لوگ. اور 2 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں, گھر واپس آ گئی. تو اس مطلب ایکسیڈنٹ کو آپ نے کیسے لیا؟ آپ نے یہ سوچا کہ میں بائک چلانی چھوڑ دوں, یا اس نے آپ کا کانفیڈنس کو اور زیادہ بڑھایا ہے؟ کیونکہ 2 طریقے سے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں ڈر گیا ہوں. دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جسے پتا ہوتا ہے کہ نہیں گر گر کے انسان سیکھتا ہے. تو آپ کون سی والی کیٹیگری میں ہیں؟ نہیں میں ڈری نہیں, آج بھی نہیں ڈرتی میں, اور چھوڑا نہیں, بس تھوڑا بریک لیا میں نے. لیکن میرے فادر تھوڑے ڈر گئے تھے, ان کے اس طرح سے اوبویسلی پیرنٹس ہیں تو, لیکن میں نہیں ڈری. اور کچھ لوگ تھے ایسے جو کہہ رہے تھے کہ مطلب لڑکیوں کو نہیں چلانا چاہیے, اور جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کو لگا کہ میری غلطی ہے, لڑکی ہے اسی نے کیا ہوگا, اس کی وجہ سے ہوا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے انہوں نے بولا کہ بندہ گرنے سے ہی سیکھتا ہے. تو صحیح. دیکھیں مطلب اسٹارٹ ہی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اوبیسلی پہلے کسی ایک لڑکی نے اسٹارٹ کیا ہوگا, پھر کسی نے اس کو دیکھا ہوگا, آہستہ آہستہ شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو بائکس چلا رہی ہے, اسکوٹی چلا رہی ہے, جو کافی افورڈیبل بھی ہے. سو آپ لوگ بائکس چلاتے ہیں, اسکوٹی چلاتے ہیں؟ میں بائک چلاتی ہوں, اور یہ بھی میرے ساتھ بائک ہی چلا رہی تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز میں نے جو جس چیز سے خوشی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ جب میں نے چلانا اسٹارٹ کیا تھا نا, میرے بعد میرے محلے سے 2-3 لڑکیاں پھر آگی ہوئی تھی, مطلب دیکھ دیکھ کے. تو یہ چیز مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے کہ چلو کوئی تو ہے نا میرے سے جو موٹیویٹ ہو کر آ گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ روڈس پہ مطلب آپ کو کس قسم کے دوسرے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جب میں چلا رہی ہوتی ہوں نا, تو 2-3 مطلب جو ایک بائک پہ 2-3 لڑکے بیٹھ کر آگے پیچھے آئیں گے, ٹھیک ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ اس نے اسپیڈ دیا تو وہ بھی اسپیڈ پکڑیں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ یہ رک گئی ہے تو ساتھ میں رک جائیں گے. تو مطلب وہ صرف مجھے اس کو نروس کرنا ہے, تھوڑا سا اس کو ڈرانا ہے تھوڑا سا. اس طرح کی چیزوں کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں؟ میں اس کے مجھے نا کسی نے نصیحت کی تھی, ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آمنہ تم نے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ پبلک میں ریئیکٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ بات یا تو ان کو پتا ہوگی بائک والوں کو, یا تمہیں پتا ہوگی, لیکن جب تم ریئیکٹ کرو گی تو سارے لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو جائے گا. اسٹارٹنگ میں مجھے بہت غصہ آتا تھا اس چیز سے, اور مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ میں نے سنانا ہے, ٹھیک ہے. میں سناؤں نا تو مجھے سکون نہیں آتا تھا. بٹ پھر اس کے بعد جب میں نے یہ چیز اس پہ میں نے کہا کس کس کو میں چپ کرواؤں گی, کتنے لوگوں کو میں بولوں گی کہ ہاں جی آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں, پھر میں لڑوں گی. تو مجھے یہ چیز مطلب میرے مائنڈ میں رہتی ہے کہ مجھے پبلک میں ریئیکٹ نہیں کرنا, اور اگر مجھے کوئی سے زیادہ تنگ کر رہا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ میں بریک لگا کے 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤں. میں پھر یہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ویسے ندا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹریفک جو رولز ہوتے ہیں اوبیسلی سب کے لیے ایکولی ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین ڈرائیو کرتی ہیں اوبیسلی, یا کار ڈرائیو کرے, بائک کرے, تو ان کے ساتھ ٹریفک والوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کافی نرم ہوتا ہے. تو اس چکر میں شاید وہ رولز کو بھی فالو نہیں کرتی ہے. تو یہ بات سچ ہے, کرتے ہیں آپ لوگ رولز کو فالو؟ ہم تو کرتے ہیں, لیکن جو سچ بات یہ ہے کہ یہاں پہ رولز ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ کو چلاتے ہوئے صرف یہی ڈر لگتا ہے کیونکہ آگے سے کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا ہے. لیکن ٹریفک کے اپنے ایک مخصوص اوبیسلی لاز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, تو وہ آپ لائک پراپر فالو کرتی ہیں؟ بالکل. ہمیں گھر سے جب چلانا سیکھا تھا تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اپنی سائڈ نہیں چھوڑنی, آپ لوگوں نے جو رولز ان کو فالو کر کے چلنا ہے. آمنہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ لڑکیاں لیفٹ کا انڈیکیٹر دکھا کے رائٹ کو نکل جاتی ہیں؟
یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکے. ٹھیک ہے, میرے پیچھے میری سسٹر ہوتی ہیں اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے پیچھے سے مار رہی ہوتی ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. پتہ ہے کہ مجھے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کون سا انڈیکیٹر آن کر دیا ہے, تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اگر رائٹ پہ ٹرن لوں گی تو مجھے رائٹ والے انڈیکیٹر ہی آن کرنا ہے, لیفٹ پہ لوں گی تو لیفٹ. انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ریلز بھی بنتی ہیں, بہت زیادہ بنتی ہیں, اور اس میں سچائی اگر بولی جائے تو 30% ہم کہہ سکتے ہیں سچائی ہے, بٹ 70% ہے سچائی. میں خود بھی اگری کرتی ہوں سچائی کہ لڑکیاں پتہ نہیں اس معاملے غائب دماغ ہوتی ہیں یا کیا وجہ ہے. لیکن دیکھیں اگر کمپیریزن کیا جائے نا تو ایک ایسی لڑکی جسے روڈ پہ آئے ہوئے اگر 1 سال بھی ہوا ہے نا یا کچھ منتھس بھی ہوئے ہیں تو اوبیسلی اس کو چیزیں سیکھنے میں ٹائم لگے گا, اس کو رول سیکھنے میں ٹائم لگے گا. وہ اتنی شارپ مائنڈیڈ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے لڑکے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں بائک چلاتے ہیں, ان کو کانفیڈنس دیکھے جس طریقے سے وہ جدی چیزوں کو پک کر لیتے ہیں, اس میں اور لڑکیوں کو وہ ایک لڑنے میں کافی زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے, تو اس میں ٹائم لگتا ہے. جی جی ایسی ہے. تو کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ چیزیں پک کرنے میں مجھے لیفٹ کا انڈیکیٹر دے کے لیفٹ ہی جانا ہے؟ آئی تھنک مجھے شروع میں تھوڑا سا ایشو بنا تھا اس چیز پہ, لیکن آئی تھنک 4 to 5 months جو اسٹارٹنگ والے 4 to 5 months تھے وہ میرے لیے بہت مشکل تھے. مجھے یہ ہوتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں روڈ کے مڈ میں چل رہی ہوں, سائڈ پہ چل رہی ہوں, انڈیکیٹر کی سمجھ نہیں آتی تھی. بٹ اس کے بعد پھر جب میں نے پریکٹس کرنا شروع کی تو مجھے یہ تھا کہ میں اگر رولس فالو کروں گی تو اب میرا ایکسیڈنٹ والا خطرہ نہیں ہوگا پھر. تو پھر اسی طرح اب میری پریکٹس ہو گئی. سٹی میں ٹریفک بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے. پہلے اگر میرپور کی بات کریں تو اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی, ہارڈلی ہمیں کچھ گاڑیاں دیکھنے کو ملتی تھی. لیکن اب رش ٹائم نہ بھی ہو, لائک اسکول کے ٹائم اوبیسلی اسکول چھٹی کا ٹائم بہت زیادہ رش ہوتا ہے, لیکن وہ والے آرز نہ بھی ہو تو بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس ٹریفک میں بائک نکالنا اتنے رش میں یہ اوبیسلی بہت چیلنجنگ کام ہے. ٹھیک ہے, بالکل. کس طریقے سے کرتے ہیں آپ؟ ایک فنی بات بتاؤں تو اسٹارٹنگ میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب رش والی جگہ ہوتی تھی میرا تو بائک ہی بند ہو جاتا تھا, اور مجھ سے تو کک بھی نہیں لگتی تھی اسٹارٹنگ میں. مطلب میں یونی میں جب جاتی تھی تو گارڈ انکلس کو بولتی تھی انکل جی کک نہیں لگ رہی, مجھے لگا کے دیں آپ. اور سم ٹائم ایک اور فنی انسیڈنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. میرے ساتھ میری ایک فرینڈ تھی یونی فیلو, تو میں نے اس کو کہا کہ ذرا جب چھٹی کا ٹائم ہوا میں نے کہا چلو تمہیں میں نا واپسی پہ ڈراپ کر دوں گی, آ جاؤ میرے ساتھ تم. تو جب وہ میرے ساتھ آئی تو ہوا یہ کہ جب ہم لوگوں نے اسپیڈ بریکر تھا, جب اسپیڈ بریکر پہ پہنچے تو بائک ہی بند ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے آگے جا کے میں نے کہا تم بائک کو تھوڑا دھکا لگا کے آگے کرو, آگے جا کے کک لگائیں گے. تو وہ یہ چیز مجھے یہ چیز ہے. پھر اسٹارٹنگ میں مجھے یہ تھا کہ کچھ لوگ جو تھے نا مجھے کافی مطلب یہ مطلب سپورٹ کرتے تھے مجھے کہ نہیں آپ اچھا کر رہی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے مجھے فیمیلز بھی ایون کے فیمیلز بھی مجھے دیکھ کے کہہ کے لگاتی تھی یار لڑکی بائک چلا رہی ہے, لڑکی بائک چلا رہی ہے, مطلب وہ کہہ کے. لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑتا, مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب روڈ ہے میں بائک. دیکھیں یہ جذبہ ہوتا ہے, جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا تب تک آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. سو ندا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بائک کو صرف اپنے یوز کے لیے کرتی ہیں یا نہیں, امی کو کہیں لے گئی, سسٹر کو کہیں لے گئی, کیونکہ عورتوں کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, یہ دوپٹہ پیکو کروانا ہے, یہ ہاسپٹل جانا ہے, پارلر جانا ہے, اور بھی ہماری بھی بہت ساری ضرورتوں کے لیے ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو کبھی آپ کرتی ہیں اپنے مدر یا سسٹرس کو کہیں لے کے جاتی ہیں؟ مدر کو تو نہیں, لیکن اکثر اگر میں گھومنا جاتی ہوں تو اپنے فادر کو ساتھ لے کے جاتی ہوں. اوکے جی, یہ تو بہت بڑی بات ہے, اسی لیے آپ اپنے فادر کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں. اب نا آپ اپنے سسٹرز کو مدر کو کہیں لے کے میرے ساتھ تو میرا ایک مطلب پارٹنر ہی ہے آپ بول رہے. ٹھیک ہے, میری جو بڑی سسٹر ہیں, ٹھیک ہے, جہاں جانا ہے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ موسٹلی ساتھ ہی ہوتے ہیں. ان کو یونی جانا ہے تب بھی, ہم لوگوں نے مارکیٹ سے کچھ لینا ہے تب بھی. لیکن مجھے ایک چیز سے بہت خوشی ہوتی ہے یہ چیز سوچ کے کہ دیکھیں اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا تھا کہ فادر کا ویٹ کرنا پڑتا تھا کہ وہ آئیں تو پھر ہم لوگ کہیں جاتے تھے. لیکن اب جب سے میں نے بائک چلانا اسٹارٹ کیا ہے اب یہ ہوتا ہے ہم نہ تیار ہو کک لگاؤ نکل جاؤ. ٹھیک ہے, ان کو ویسے مردوں کو کافی سکون ہو گیا کہ اب ان سے تو ہماری جان ساتھ لے کے جانا. ہمارے گھر میں یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میل صرف ایک ہمارے فادر ہی ہیں, میرے پاس بردر بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, جس وجہ سے مجھے خود نکلنا پڑا تھا. اور دیکھیے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ چیز بہت فیل کرتے ہیں. ہم لوگ 6 بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس طرح سے آگے نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے یہ بھی تھا کہ اگر میں تھوڑا سپورٹ کروں گی اپنے فادر کو تو اس طرح سے ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. اور اب جب وہ مجھے دیکھتے ہیں نا تو ان کو بڑی خوشی سی ہوتی ہے کہ میری بیٹی خود انڈیپینڈنٹ ہوگی ہے, خود جاتی ہے, خود آتی ہے. اپنی سسٹر کو بھی میں خود لے کے جاتی ہوں. تو اب اچھا آمنہ, اوبیسلی بائک چلائیں یا گاڑی چلائیں تو بینگ اے فیمیل آپ کو پتہ ہے ٹریفک والے کافی نرمی دکھاتے ہیں مطلب خواتین کے ساتھ. خاتون ہونے کا آپ نے کتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے؟
میں کہوں گی کہ 50% لوگ جہاں پہ اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ 50% برے بھی ضرور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہے تو یہ ہے بھی چلا بھی اس طرح کی رہی ہے تو ذرا اس کے لیے رک جاتے ہیں. بٹ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آ رہی ہے, وہ پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے گزر لیں. مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی مطلب یہ رسپیکٹ پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کی نظر میں کتنی فیمیل کے لیے رسپیکٹ ہے. تو مجھے یہ چیز بھی بڑی بری لگتی ہے لوگوں کی جب وہ رکتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی میں یہی کہوں گی ان لوگوں سے بھی کہ پلیز اور کچھ نہیں نا تو آپ اگر موٹیویٹ نہیں نہ کر سکتے تو پلیز ڈی موٹیویٹ بھی مت کیا کریں. اس طرح سے بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو چلاتے چلاتے رک جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں یار پبلک میں جائیں گے, پبلک ایسے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ایسے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور ایون کہ میں نے اپنی فرینڈز میں بھی دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, جو کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ چلا اچھا بلا رہی ہوتی ہیں لیکن بس صرف یہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ رک گئی ہوئی ہیں چلانا بالکل بھی. ندا آپ کو کس طریقے کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں روڈس پہ اور پھر ان کو آپ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں؟ یہی کہ جب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ لڑکی چلا رہی ہے, اور خاص طور میں اپنے فادر کے ساتھ جاتی ہوں تو وہ میرے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ جی یہ اپنے فادر کو لے کے جا رہی ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا. ہاں لیکن لوگ اس میں باتیں کرتے ہیں. میرے جو گاؤں ہے, جو میرا محلہ ہے, اس میں میرے یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فادر کے ساتھ جانا صحیح نہیں ہے ایک لڑکی کا. مطلب اگر فادر گاڑی بائک چلائیں اور بیٹی پیچھے بیٹھے ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر بیٹی بائک چلائے فادر پیچھے بیٹھے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی. اور اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے گھٹتے ہیں تو بندہ نروس ہو جاتا ہے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے بھی ٹائم کے لیے بریک نہیں لگتی. مجھے گھر سے ڈانٹ پڑتی ہے پاپا سے اس بات پہ. بریک والے کی بات میں بتاؤں نا تو میری جو بڑی سسٹر ہے نا اکثر یہ ہوتا ہے, اچھا ابھی تک 2 سال ہو گیا لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے ہوتا ہے جب وہ میرے ساتھ ہوتی ہے نا تو جب بھی میں بریک لگانے لگتی ہوں نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دم سے لگتی ہے اور وہ کہتی نیچے گرتی ہے, اور نیچے گرتے ساتھ تھپڑ لگائی مجھے کیونکہ تمہیں چلانا ہی نہیں آتا. تمہیں یہ بہت کامن ایشو ہے. اور میرا بھائی اوبیسلی بہت اچھا ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہوگا اس ٹائم, لیکن وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کو ٹھیک ہے, بڑی کامن سی چیز ہے کہ جب سامنے کوئی گاڑی ہوتی ہے, سامنے بائک ہوتی ہے تو اس کے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے پھر بریک چلائیں. اب ہمارے جو بھائی صاحب ہیں نا وہ گاڑی کے بالکل نہ جا کے اس کے قریب جا کے بریک لگائیں گے اور ہم لوگ بالکل ایسے ہو کے گر جاتے ہیں. تو یہ ایشوز ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جی تو پھر آپ کی بڑی سسٹر کیا کہتی ہے؟ نہیں جانا میں نے آپ کے ساتھ. نہیں جاتی تو پھر بھی میرے ساتھ ہے, ہمیشہ جاتی ہے. جتنا بھی بولوں میں سنا بھی دیتی ہوں اس کو کہ اگر تمہیں اتنے ایشو ہے تو مت جاؤ, لیکن پھر بھی اس نے ضد پکڑی ہوتی ہے جانا ہی جانا ہے, میں نے ضرور جانا ہے تمہارے ساتھ. اچھا ہمارے ایک ٹائم پہ ایک بڑا خواہش ہوتی تھی کہ جب ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں آپ لوگ جب دل چاہتے ہیں آپ لوگ کہیں بھی چلے جاتے ہیں بائک پہ, اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ویسے کافی حد تک سارٹ نہیں ہو گئی ہیں کہ ہم بھی جب تک ہمارا بھی جو دل چاہتے ہیں ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہیں, کہیں پہ بیٹھ کے چاٹ کھا رہی ہیں, شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں. اب ہمیں ضرورت تھوڑا کم ہو گئی ہے. بہت کیا کہتے ہیں آپ کے سبلنگس اس بارے میں یہ کہوں گی کہ میں شروع میں مطلب جب بائک نہیں چلاتی تب تو بندہ بہت بور ہو رہا تھا. گھر میں رہ کے چھٹیوں میں بھی بندہ بائک نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے فادر ہی ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں نکل سکتا, جو سیدھی سی بات ہے. تو میں اب جب سے بائک چلانا شروع ہوئی ہوں تب مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, اب اسماعیلہ چلیں بھائی چلیں, تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں اسی وقت فوراً چلے جاتے ہیں. تو اب ہمارے چکر لگتے رہتے ہیں ایسے. ندا آپ یونیورسٹی کے لیے صرف بائک کا استعمال کرتی ہیں یا نہیں, آپ نے کہیں اور بھی اپنے کام سے اگر جانا ہو تو تب بھی آپ بائک چلاتی ہیں؟ اگر کہیں گھومنے کے لیے جانا ہو موسٹلی تو پھر میں جاتی ہوں اپنے فادر کے ساتھ, اور یونیورسٹی بھی لے کے جاتی رہی ہوں, کافی دفعہ لے کے گئی ہوں, لیکن کم یونیورسٹی کم لے. جب سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے میں نے تھوڑا چھوڑ دیا کیونکہ میرے فادر ڈرتے ہیں کہ اگر کہیں لگ گئی چوٹ کہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ بائک اوبیسلی خراب بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پھر کون اس کو ٹھیک کرواتے ہیں؟ خود تو آپ جاتی ہیں ورک شاپ سائٹ پہ کہ نہیں؟ میں جب سے مطلب بائک چلا رہی ہوں ایسا ہے کہ میرے فادر میں کہوں میں جتنی تعریف کروں نا ان کے لیے وہ بہت اتنی کم ہے. دیکھیے آپ سوچیں اگر میں ایک بائک چلا رہی ہوں آج تک میں خود پیٹرول پمپ پہ جا کے پیٹرول نہیں ڈلوایا میں نے بائک پہ. میرے فادر نے کبھی ختم ہی نہیں ہونے دیا تاکہ میری وہ بیٹی ہے تو وہ وہاں پہ جا کے تھوڑا مطلب پتہ ہے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں بہت زیادہ اس چیز سے, تو نہ تو انہوں نے کبھی ختم ہونے دیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میری بائک کی اگر سروس کروانے والی ہے تو وہ فوراً سے کروا دیتا ہے تاکہ یہ رستے میں سے کوئی رکاوٹ وغیرہ نہ آئے یا پھر پریشان نہ ہو. یہ تو اس طرف سے میں بہت ریلیکس ہوں اور یہ میرے سارا فادر کا کمال ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھے ایکسپیرینسز ہے, مطلب آپ کرنے چاہیے کہ آپ پیٹرول کے لیے خود جائیں, سروس کے لیے خود جائیں, گاڑی میں کوئی خرابی اوبیسلی اسی سے لرننگ اسی طرح ہی ہوگی. آپ کو اگر جو کانفیڈنس آپ کا جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ اس طرح سے بھی پورا ہو سکتا ہے. تو ندا آپ میں ہوتا ہے کہ اگر مطلب میرے فادر کی جو میرے بھائی کی جو بائک ہے اگر وہ خراب ہوتی ہے تو میں ان کے ساتھ اکثر جاتی ہوں شاپ پہ, تو مجھے شاپس وغیرہ کا پتہ ہے. اگر اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں خود بھی ٹھیک کروا سکتی ہوں, جانتی ہوں شاپس کا, اور پیٹرول پمپس کا بھی پتہ ہے تو کر لوں گی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ
obviously آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں کہ آپ بائک چلاتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں دیکھیں انسپائر ہوتی ہیں, موٹیویٹ ہوتی ہیں, ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بائک چلائے, اسکوٹی چلائے, لیکن ہر کسی کے رینج میں نہیں ہوتا, مطلب سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہر لڑکی کے پاس اس کی اپنی اسکوٹی ہو, گورنمنٹ کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے؟ بالکل ایسی ہے. اچھا, تو میں اس بارے میں یہی کہوں گی کہ جو گرلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے فرسٹ آف آل یہ جو اسکوٹی والا سسٹم تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے جو نکلی ہیں. اس طرح سے اب لڑکیاں کافی ایزی ہیں. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بائک میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں بٹ وہ اسکوٹی میں ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اگر لڑکیاں اسکوٹی چلانا شروع کر گئی ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہے. اور اسپیشلی جو بوائز ہوتے ہیں, میں ان کو یہی کہوں گی کہ جو بوائز ہوتی ہیں ان کو, وہ لڑکیوں کو صرف اس وجہ سے, مطلب جو آگے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ گرلس کو نروس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو پیچھے ہو جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ بوائز آ رہے ہیں بار بار ہمیں تنگ کر رہے ہیں, ہمیں چھیڑ رہے ہیں. تو یہ چیز لڑکیوں کے لیے بہت بری ہوتی ہے. یہ میں خود پرسنلی یہ چیز بولوں گی, لڑکیاں بہت فیل کرتی ہیں یہ چیز. روڈ پہ اوبیسلی آپ نوٹس کرتی ہیں کہ خواتین سے زیادہ مرد حضرات, اسپیشلی یہ جو بائک چلانے والے لڑکے ہیں, جو ینگ لڑکے ہیں, ون ویلنگ کرتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں, رولس کو فالو نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت زیادہ رولس جو بریک کرتے ہیں وہ میکسیمم لڑکے ہی کرتے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہی کہوں کہ مطلب ان کو یہ خود چیز سے دیکھنی چاہیے. اگر دیکھیے, میں صرف ان لڑکے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہوتے, بٹ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو ایجوکیٹڈ ہو کے بھی اس کے علاوہ, لیکن ٹریفک ہے, رولس ہے, ریگولیشنز ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز شعور ہے, اس کے باوجود اگر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیوں ہو رہی ہیں حرکتیں؟ مجھے لگتا ہے ان کی یہ پیرنٹس یہ ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو گائیڈ ہی نہیں کیا ہوا کہ ایک فیمیل کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے. اگر وہ بائک چلا رہی ہے تو ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرو. تو یہ چیز آپ لڑکے سمجھتے ہی نہیں ہے بالکل بھی, اس چیز کو لے کے آگے چل ہی نہیں رہے وہ. ندا, آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ میں بھی ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ پاس سے گزرتے ہیں تو اتنی اسپیڈ سے گزرتے ہیں کہ جو جا رہا ہوتا ہے اگلا بندہ وہ نروس ہو جاتا ہے. اگر اس سے نہیں بھی کوئی انسیڈنٹ ہو تب بھی ہو جائے گا. تو ان سے بولوں گی کہ سیف ڈرائیو کریں, اگلے کو بھی بچائیں, خود بھی بچیں. وہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکے جب دیکھتے ہیں نا کہ لڑکی بائک چلا رہی ہے تو اس کے سامنے وہ فلیکس مارنے کے لیے نا ویلنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز بہت غلط لگتی ہے مجھے. انسپائر ہوگی, لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے انہیں دیکھ کے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اسٹوری چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گی. میری مدر اوبیسلی اس ایج میں بھی وہ اسکوٹی چلا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کافی سنبھل کے مطلب بہت زیادہ رولس کو فالو کرتے ہوئے ریگولیشن کے حساب سے وہ چلاتی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ریسنٹلی یہی ہوا تھا کہ وہ گھر کسی کام سے آ رہی تھیں. ہوا یہ کہ سامنے سے ایک کوئی لڑکا آیا بائک پہ اور ایک دم سے نا ان کے آگے آ کے ہارن دیا ہے بہت, اور کچھ کہا ان کو. تو میری مدر اوبیسلی جا رہے وہ اس کتنا ہی مطلب آپ فوکس کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک دم سے کنفیوز ہوئی ہیں, اسکوٹی تھوڑی سی ان سے انبیلنسڈ ہوئی ہیں, وہ شاید ایک سائڈ پہ گری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو لگی بھی ہے, تھوڑی سی چوٹ بھی لگی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب نہیں آپ سے ہوتا تو مطلب اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ. یہ آپ, میں ایگری کر رہی ہوں اس بات پہ اسٹوری کے ساتھ کہ ہاں یہ واقعہ ہو چکا. اچھا آمنہ, اگر آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی موقع ملے یونیورسٹی میں یا آپ کے نیبرز میں یا کہیں بھی سٹی میں کہ کوئی آپ سے مطلب کانٹیکٹ کرے یا آپ سے کہا جائے کہ آپ نے کسی کو بائک چلانی سکھانی ہے یا آپ نے کسی کو اسکوٹی چلانی سکھانی ہے, تو اس میں آپ کا کیا رول پلے ہوگا؟ میں سب سے پہلے تو یہ ٹرائی کروں گی کہ میری سسٹرز جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ آگے ہوں اس چیز کو لے کے, لیکن وہ ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے نہیں چلانی, تم چلا رہی ہو تو بس ٹھیک ہے تم ہی چلاؤ. لیکن میں ان کو بھی بولوں گی ٹھیک ہے کہ آگے آئیں, ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو, آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے اور گرلس کو چلانی بھی چاہیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے آپ بھائی کو بولتے ہو, بھائی کے نخرے نہیں ختم ہوتے ہیں کہ میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, سارے بھائی سن لیں, ٹھیک ہے, ہاں, اسپیشلی بھائیوں کے لیے میں بول رہی ہوں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے بالکل بھی. تو گرلس کو آگے نکلنا چاہیے, نکلو, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ ڈرنے والی کوئی بات ہے. کیا ہو گیا, یہ لوگ تو ویسے بھی اگر چلاؤ گے تب بھی بات کریں گے, نہیں چلاؤ گے تب بھی بات کریں گے, بٹ آپ آگے ضرور آؤ, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اچھی چیز بھی ہے جو گرلس خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. ندا, آپ جتنی بھی سٹی میں اس وقت گرلس ہمیں دیکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو آؤٹ آف سٹی بھی ہیں, جتنی بھی آپ کے سراؤنڈنگس پہ ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی, کوئی میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ان کو یہ بولوں گی کہ آپ لوگ بھی آگے آؤ, اور اس سے ہوتا ہے کہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, ایکسپیرینس بھی ملتا ہے اور چیزوں کو فیس کرنے کا کانفیڈینس آتا ہے. تو یہ اچھی چیز ہے, کرنی چاہیے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے. ظاہر ہے مشکلات تو ساتھ میں چلتی رہتی ہیں, ہر ایسی چیز جو آپ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کرتے ہیں اس میں آپ کو چیلنجز اینڈ آبسٹیکلس فیس کرنے پڑتے ہیں, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو چھوڑ ہی دیں. بالکل ایسی بات ہے. جی ویورز, آمنہ اور ندا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھی, بہت سی فروٹفل باتیں ہوئی ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سو اپنی ہوسٹ حفصہ سید کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.